الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دروشی پڑھو الصلاة وعلى آلك وصحابك يا دروشی بابا سے بلند پڑھو الصلاة والسلام علیک یا خیال غیر کو دل سے مٹاؤ یا رسول اللہ. خیال غیر کو دل سے مٹاؤ یا رسول اللہ. سارے کہنا ہے خیال غیر کو دل سے مٹاؤ مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ یا مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ. جندے رہو. مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ مدینے میں بلاؤ مجھے پھر سے مدینے
جالیاں مجھ کو دکھاؤ، میری خوابیدہ قسمت کو جگاؤ یا زیارت خواب میں اپنی کراؤ، زیارت خواب میں اپنی کراؤ، تمہاری دید کی طالب ہے مدت سے میری آنکھیں، تمہاری دید کی طالب ہے مدت سے میری آنکھیں، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ، تمہارے در کی چوکھٹ چھوڑ کر قرب خدا پائے، تمہارے در کی چوکھٹ چھوڑ کر قرب بھائی مانے، تمہارے در کی چوکھٹ چھوڑ کر قرب خدا پائے، کہاں جاؤں کہاں جاؤں مجھے تم ہی بتاؤ یا رسول اللہ، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ، سنو یہ در در کی یہ در در ٹھوکریں کھاتا پہنچا ہے روزے پر، یہ در در ٹھوکریں کھاتا ہوا پہنچا ہے روزہ پہ، گدائے گدائے در کو اب تم ہی نبھاؤ یا رسول اللہ، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ، رخ
شمس کا جلوہ التجا ہے سرکار دی بارگاہ چ استغاثہ غموں کی قید سے پاؤں سارے شامل ہو جاؤ غموں کی قید سے پاؤں خلاصی ہو کرم ایسا غموں کی قید سے پاؤں خلاصی وہ کرم ایسا زمانے کے علم سارے مٹاؤ یا رسول اللہ زمانے کے علم سارے مٹاؤ رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ دہائی ہے تمہاری جان عالم ہو کرم مجھ پر دہائی ہے تمہاری جان عالم وہ کرم مجھ پر بڑھا جاتا ہے دشمن کا دباؤ یا بڑھا جاتا ہے دشمن کا دباؤ یا رسول اللہ رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ انصاری یہ صدقے میں کرم کر کے کرم ہو جائے ابو ایوب انصاری کے صدقے میں کرم کر کے یہ شعر وچکار سی پر میں آخر دفعہ پڑھنا میں نے بڑا پسند ہے کہ تسا ساریاں دی تمنا ہے پھر سنو ابو ایوب انصاری کے صدقے میں کرم کر کے کبھی تو میرے گھر بھی کبھی تو میرے گھر تشریف لاؤ ابو ایوب انصاری کے صدقے میں کرم کر کے کبھی تو میرے گھر
تشریف لاؤ یا رسول اللہ، رخ میں شمس کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، رخ میں شمس کا جلوہ۔ خبر لو اپنے برہاں کی، شاہ امداد کو آؤ، امداد کو آؤ، شاہ امداد کو آؤ، شاہ امداد کو آؤ، اسے مشکل کے پنجوں سے چھڑاؤ یا رسول اللہ، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ، رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ، تمہاری دید کے طالب ہیں، طالب ہیں، حضور دے ہر عاشق دی آنکھاں طالب ہیں، تمہاری دید کے طالب ہیں، مدت سے میری آنکھیں رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، رخ شمس کا جلوہ۔ رخ شمس کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، رخ شمس کا جلوہ۔ مجھے پھر سے مدینے میں بلاؤ، سنہری جالیاں مجھے کو دکھاؤ یا رسول اللہ، 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 یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے
پھر سے مدینے میں بلاؤ یا رسول اللہ، سنہری جالیاں مجھ کو دکھاؤ۔ مجھے پھر سے مدینے میں بلاؤ، سنہری جالیاں مجھ کو دکھاؤ، خیال غیر کو دل سے مٹاؤ یا رسول اللہ، مجھے بس اپنی یادوں میں گھماؤ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ کرم فرما، میرے آقا کرم فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ کریم نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میں نو آپ سب احباب نو اس مقدس مبارک محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عرس مقدس تاجدار کوٹلہ شریف خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی خواجہ میاں امیر الدین ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اس حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ ساڑھے پیر بھائی بالخصوص اور عوام آل سنت بالعموم جڑے جڑے جتھوں جتھوں تشریف لے آئے اللہ سب نو سب دیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے، اور اللہ کریم ساڑھے زنگ آلود دلاں نو اللہ اپنے ولیاں دے صدقے روشن تے منور فرمائے، اور ساڑھے دلاں میں اپنی اپنے حبیب دی یاد نو موجزن فرمائے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے دیوانے اپنے بابا جی دی محبت پچھلے چند ایک سالاں تو عرس شریف تو پہلوں آپ دے عرس شریف دی محفل دی اس بابرکت رکیب تقریب نو سجان دی سعادت حاصل کر دینے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے دی 9-10 تاریخ نو یعنی 9-10 مئی 116واں سالانہ عرس مقدس خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا کوٹلہ شریف دی سرزمین تے منعقد ہوئے گا، اس سے سلسلے وچ آج ایتھے عرس شریف ہو گئے۔ اللہ کریم صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اینا جملہ پیر بھائیاں دی محبت نو کوشش نو کاوش نو قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات میں کئی دفعہ بیلیاں نو عرض کر چکے ہیں،
ہن پھر عرض کرنا، بار بار عرض کرنا، فتنے بڑے نے، انہاں موجودہ فتنیاں تو جڑا بچنا چاہتا ہے نا، وہ ولیاں دا سانگ ضرور پڑے۔ اللہ دے ولیاں دی محبت بہت ضروری ہے، انہاں دی محبت دی برکت نال اساں انہاں فتنیاں دا مقابلہ کر سکتے۔ آج وہ لوگ بے ایمان جڑے فیس بک تے سوشل میڈیا یوٹیوب تے بیٹھ کے اے گلاں پہ کردے نے پہ فلسطین چھڑ کے، غزہ والے غزہ چھڑ کے، مسجد اقصی چھڑ کے تے او عرب ممالک انہاں نوں قبول کر لیں، او فلسطین چھڑ جان۔ پتہ جی ایک کون گلاں پہ کردا ہے؟ یہ وہ لعنتی پیا گلاں کردا جڑا آندا بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کل نو کوئی کافر بے ایمان خاکم بادہن، اللہ نہ کرے، بیت اللہ شریف تے حملہ کرے معاذ اللہ، حرم نبوی شریف تے حملہ کرے معاذ اللہ، خاکم بادہن تے انج دے مولوی بے ایمان جڑے مولوی تے نہیں انجینئر یوٹیوب تے بیٹھ کے تے کی آکھن گے مکہ شریف چھڈ جاؤ، مدینہ شریف چھڈ جاؤ، ظلم ہو رہا تے نکل جاؤ۔ نہیں، ایمان والیاں نہ مکہ چھڑنا ہے، نہ مدینہ چھڑنا ہے تے نہ بیت المقدس نو چھڑنا ہے۔ عرض کرنا مقصد ہے وے انج دیاں بکواسات، انج دے لغویات، انج دیاں واہیاتیاں یہ ولیاں دے دشمناں دے منہ چوں نکل دیاں نے۔ کوئی ایمان والا یہ بکواس نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے جدوں فرما چھڑیا ہے اوتھے ایک جماعت رہنی ہے جنہ حق تے رہنا ہے، ساری دنیا میں انہاں دی مخالف ہو جائے انہاں دا ککھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے مرزا جہنمی لعنتی بے ایمان والا تو زنا حرام دی پیداوار، اے جن مرضی فتنے پھیلا لے، اہل اسلام نے، اہل ایمان نے حضور دے غلاماں نہ غزہ چوں نکلنا ہے، نہ فلسطین چوں نکلنا ہے، نہ مسجد اقصی چوں نکلنا ہے۔ تو انہوں میں موٹی جی گل اس واسطے دسی ہے، گلاں اور بھی بڑیاں نے۔ ایک بات یاد رکھو، صلاح الدین ایوبی نے بڑیاں کوششاں کیتیاں، میں تاریخ وچ پڑھیا ہے، پتہ جے بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے کدی برکت نال فتح کیتا سی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھو، نہ پڑھی جائے میرے کو آ جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی بہت بڑے سپاہ سالار سن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑیاں کوششاں کیتیاں، پر پتہ جے بیت المقدس او بھائی ماننا لعنتیو سورو ولیاں دیو دشمنوں، اوے اولیاء کرام نو بھونکن والےو، بھائی مانو سنو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس غوث پاک دی آمد دی برکت نال فتح کیتا۔
اور سامنات دے مندر کیویں ٹوٹے ہوئے، کنے حملے ہوئے، پچھوں ولیاں دی مدد آئی، ولیاں دی برکت آئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تانوں عرض کرن دا مقصد ہے وے ولیاں دا ڈر نہیں چھڈنا۔ کوئی کتا کیویں پیا بھونکے، اسی ولیاں والے ہی سچے ہیں۔ اولیاء کرام دی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی نال نال یہ بھی دسنے ہیں ولی ہوندے کون نے۔ اسی کسے شریعت دے باغی نو ولی نہیں مندے، اسی کتیاں دیاں لڑائیاں کران والے، رچ نچان والے، ٹول وجان والے، بھنگڑے پان والے، بیبیاں بندیاں نو کٹھیاں قوالی دے نا تے کنجر نچان والیاں نو اسی شیطان سمجھنے ہاں، اساں ولی انہاں نو سمجھنے ہاں جڑے صبح و شام اللہ دے قرآن دا سبق دین، مصطفیٰ دے فرمان دا سبق۔ شریعت دا باغی ولی نہیں ہو سکتا، قرآن حدیث دا مخالف ولی نہیں ہو سکتا، گمراہ بے دین تے بدعتی تے جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہوئی ہے دو لفظی گل نہیں، ولی ہوئی ہے جیڑا قرآن دے ظاہر تے بھی عمل کرے، قرآن دے باطن تے بھی عمل کرے، ولی ہوئے جڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا بھی عامل ہوئے تے حضور دی طریقت نو بھی جانن والا ہوئے۔ ہن ذرا ایک مثال میں دے کے سمجھانا ہے، مثال بڑی اہم ہے۔ ضرورت کی ہے ولیاں دی ضرورت، اولیاء کرام دی ضرورت کی ہے۔ مثال صرف سمجھانا واسطے اللہ قرآن وچ بھی مثالاں دے کے مسئلہ سمجھانا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہے جی قرآن چلا مثال جلالی صاحب قرآن چ نا اللہ فرماندا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالاں اسی پہ دینے ہو تاکہ غور و فکر کرن، مسئلے نو سمجھن۔ مثال صرف سمجھان واسطے بھی حقیقت نہ لیدا، یعنی من کل الوجوہ اساں مشابہت نہیں پہ بیان کر دے، صرف سمجھان واسطے۔ یہ مسئلہ، یہ مثال سمجھ آگئی تو مسئلہ آسانی نہ سمجھ آگئی۔ جی ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے ہوتے ہمارا تو آج کلے بھی ہمارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایڈے ایڈے داڑیاں رکھیاں ہوں دیاں نے، ہمیں کسی پیر کی نالے غوث باغ نو پیر مندے نے، کیویں نہ مننے نے بڑیاں لکھیا ہے، وہ مجبوری ہے نا دی، ورنہ مال جڑا لیا ہے وہ بھی برطانیہ دا مال بھی حلال کرنا ہے نا۔ مثال بڑی اہم ہے تے توجہ نہ میں پھر بیان نہ سمجھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا یہ تے پھر کوئی گالے بھی کر سکتا ہے جڑا صحابہ دا منکر ہے، وہ آکھے بھی میں نبی پاک نے مینوں صحابہ دی لوڑ نہیں، پھر دوجا آکھے گا نبی پاک نے سانو والے بیت دی لوڑ نہیں۔ جنوں نبی پاک دی لوڑ ہے اونوں نبی دی آل دی بھی لوڑ ہوئے گی، نبی دے صحاب دی بھی لوڑ ہوئے گی۔ ہن کوئی بے ایمان اٹھے گا، بہ جا یا ڈوگرا تو کی کرنا ہے، ادھر آ جا سامنے، چلو بہ جا تم ہی منڈیا نہیں کیا۔ کوئی آکھے گا جی اللہ ہے، مجھے رسول کی کیا ضرورت ہے، بھائی مان
مسئلہ ذرا سمجھنا ہے بھئی، سمندر ہے دریا دی کیڑی لوڑ ہے؟ کوئی نہیں سمجھ بلا تمثیل و تشبیہ مثال سمجھنی ہونے بھئی سمندر ہے، دریا کی کیا ضرورت ہے؟ دریا ہے، نہر کی کیا ضرورت ہے؟ نہر ہے، چشمے کی کیا ضرورت ہے؟ چشمہ ہے، نالے کی کیا ضرورت ہے؟ نالا ہے، کھالے کی کیا ضرورت ہے؟ اتر تو آہا ذرا سمندر دے سامنے، میں تو انہوں مثال دے کے سوکھا پیا کرنا کام، سمندر دیاں لہران دے سامنے چاچا ایڈے بڑے جہاد او بئی مان جڑے آندے سن نا ٹائٹینک نہیں ڈوبدا، سمندر کا پانی ہر کوئی نہیں سما سکتا، سمندر میں سے دریا، دریا میں سے نہریں، نہروں میں سے چھوٹی نہریں، پھر ان چھوٹی نہروں میں سے وہ کھالے، اور سمجھے آگے بلا تمثیل و تشبیہ مثال سمجھ آ رہی ہے؟ کھالا نہر نہیں، نہر دریا نہیں، دریا سمندر نہیں ہے، ان سب کچھ جنی بھی اے طاقت پانی جو کچھ بھی یہ دا ہے یہ سارا کچھ ہے سمندر دا ہی، پر کوئی ڈائریکٹ نہیں سمندر ہی۔ اچھا یہ مثال تھوڑی جی سمجھ آئی ہوئی، کیا ضرورت ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، کیا ضرورت ہے؟ پاور ہاؤس ہے، گریڈ اسٹیشن ہے، تاروں کی کیا ضرورت ہے؟ کھمبوں کی کیا ضرورت ہے؟ کھمبے ہیں، تارے ہیں، ٹرانسفارمر کی کیا ضرورت ہے؟ ٹرانسفارمر ہے، میٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اتر لاہاں ڈائریکٹ تاراں تو گریڈ اسٹیشن ہے، لا تیری ہر شے نہ سڑی تے مینوں پھڑ لئی، اور بلا تمثیل و تشبیہ مسئلہ سمجھنا ہے، ڈائریکٹ گریڈ اسٹیشن پاور ہاؤس تار نہیں لگتی، ڈائریکٹ سمندر پانی نہیں ملتا، یہ سارا کچھ سامان واسطے ترتیب کھمبیاں دی بھی لوڑ ہے، تاراں دی بھی لوڑ ہے، ٹرانسفارمر دی بھی لوڑ ہے، پھر میٹر بھی ضروری ہے، ڈائریکٹ کنڈا لاؤ تے پرچا ہوندا ہے، بلا تمثیل و تشبیہ ڈائریکٹ کنڈا لاؤ تے پرچا ہوندا ہے، میٹر لانا پیندا ہے، بجلی تو پھر بھی بڑا خطرہ رہندا ہے، آخر جی کدھر بجلی بد کٹ نہ ہو جائے، ذرا خیال رکھیا جائے، بلا تمثیل و تشبیہ اللہ دے فیض واسطے رسول دی لوڑ ہے، رسول دے فیض واسطے صحابہ دی لوڑ ہے، صحابہ اہل بیت دے فیض واسطے
واسطے اولیاء دی لوڑے اسی ڈائریکٹ میں جوگے نہیں ہاں انہاں دے ذریعے ملے گا انہاں دے واسطے نال ملے گا انہاں دے صدقے نال ملے گا اور تجلی پوے ذات دی تے موسیٰ کوہ طور تے بے ہوش ہو جان او ملوانیا تو کس کھیت دی مولی ہے یہ تجلیاں صدقہ مصطفیٰ دائی ملیاں نے مسئلہ سمجھونا ذات دی تجلی پائی تجلی دا کروڑواں حصہ طور سڑ گیا تو میں کہ اللہ دی ذات دی تجلی تے تجلی دا بھی کروڑواں حصہ طور نہیں چل سکیا وہ سور کتھوں چلے ڈائریکٹ 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 کوئی نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں لبنا یہ نبیاں دے ذریعے رسولاں حضور نے ذات نو ویکھیا میرے رب دی عین ذات نو مصطفیٰ ویکھیا پھر دسنا مینوں دسنا اللہ بیا فرمانا ہن مسئلے سمجھا جے ڈائریکٹ نہیں میں آکھیا سی سیدھی ڈائریکٹ گریڈ سٹیشن پاور ہاؤس تار لائی ہر شے سڑ جانیاں بلا تمثیل و تشبیہ اللہ فرماتا ہے ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر اسائے قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دے اللہ کی خشیت نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے ایک قرآن کدی برکت نال ملیا ہے سینہ مصطفیٰ دی برکت نال ڈائریکٹ نہیں صرف سمجھنا مسئلے نو مثال صرف سمجھان مسئلے دیتی ہے مثال سمجھ آئی نا سمندر وچوں دریا دریا وچوں نہراں نہراں وچوں چھوٹیاں نہراں بلا تمثیل و تشبیہ رب دی رحمت دا سمندر مدینہ پاک اتھوں دریا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی اگوں پھر نہراں جاری ہوئیاں کوئی نہر اجمیر شریف وچ چلی کوئی نہر پاک پتن شریف چلی کوئی نہر بغداد شریف چلی کوئی نہر کوٹلہ شریف چلی فیل سارا مدینے شریف لائی بابا جی دی
اللہ 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 سبحان اللہ. ضرورت ہے ڈائریکٹ جائیں گا ڈوبیں گا وسیلے نال جائیں گا انہاں دے صدقے کام بن جائے گا. اچھا میاں جی یہ ساریاں گلاں تسی نال پیر تے آئی ہو مولوی بھی ہو تے کوئی چلو ہنے مثالاں تسی دے لیاں نے کوئی حدیث شریف بھی سنا لو. میں کہا جی اسی مولوی بھی ہاں تے تانوں حدیث شریف چا سنانے. مشکات شریف میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے. میرے آقا فرماندے نے لوگوں میری امت دے علماء ربانیین بارش نبوت دے تالاب ہیں. بارش دے تالاب نے کون میں اگے دسیا جاہل ولی نہیں ہے ایتھوں مراد علماء ربانیین نے جنہاں حضور دے دین دی خدمت کیتی جنہاں آ کے ہن بلا تمثیل و تشبیہ سمجھیا جائے ساڈے بر صغیر پاک و ہند وچ کوئی نبی نہیں آئے کوئی نبی نہیں آئے پر قرآن دا فیض بھی پہنچیا ہے حضور دے فرمان دا فیض بھی پہنچیا ہے مسلمان بھی ہوئے کلمہ بھی پڑھیا گیا حضور دا دین بھی جاری ہے حضور دا فرمان بھی جاری ہے. میں کہا ان کی رو دسو ایتھے نبی دے نہیں آیا نبی دا دین پہ ہے نا یہ دین کون لے کے آیا ہے ساڑھے ذاتے ہی لے کے آئے. اور پھر خود حضور ڈیوٹیاں لائیاں سرکار ڈیوٹیاں لے آئیاں. اے معین الدین ہندوستان تو جانا ہے فرید الدین پاک پتن اچوتن جانا ہے علی حجویری لاہور جانا ہے کافروں کلمہ پڑھانا ہے. اے علماء ربانیین ہن انہاں وچوں ہر ولی اللہ دے قرآن دا بھی عالم مصطفیٰ دے فرمان دا بھی عالم انہاں وچوں ہر ولی عالم ربانی جنہاں نگاہاں نال ظاہر بھی صاف فرمایا ہے باطن بھی صاف فرمایا ہے. اللہ دین والا مصطفیٰ لین والے مصطفیٰ تقسیم کرنا لے حضور دا دتا ہویا انہاں ولیوں کو لے اللہ دا دتا ہویا نبی کو لے نبی دا دتا ہویا انہاں ولیوں کو لے. کوئی شرک شرک نہیں. یہ کوئی اللہ دی اپوزیشن نے یہ کوئی اللہ دے مخالف نے یہ کوئی اللہ دے معاذ اللہ مد مقابل نے وہ نہیں ہوئے یہ اللہ دے بندے نے. اچھا مینوں یہ دسو جیڑا اللہ دی اپوزیشن ہے شیطان ہے نا اپوزیشن ہے نا مخالف ہے اللہ انہوں اتنی رخصت دیتی ہے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ
گل تین چھوڑ دیتی کر لے جو کرنا ہے انہیں آخیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ یہ قرآن ہے میں بولوں نہیں بیان دا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وہ بے ایمان بھی رخصت لے کے بھی آندا ہے اللہ دی بارگاہ جلد کی تھی میں نے ہن تو رخصت تے دے نا تھوڑی جی چھٹی دے فرمایا اچھا دتی وہ آندا ہے میں ساریاں دا بیڑا غرق کراں گا ساریاں نو گمراہ کراں گا الا عبادک منہم المخلصین کوئی نہیں سمجھ آئی اچھا ہن دشمن جیڑا ہے نا دشمن جنوں رخصت دتی ہے وہ بھی آندا ہے میرا وس مخلصاں تے نہیں چلنا میں سمجھنا بھی یہ شیطان دے بھی پیو نے وہ تے آندا سی کہ میں نہیں کر سکدا وہ بے ایمان آیا نا غوث پاک رضی اللہ تعالی مبارک اج باجت اللہ سرار شریف دے اندر موجود ہے آکھ لگا اے میں طریقہ اپنا کے کئیاں دا بیڑا غرق کیتا ہے پر تینوں تیرے علم بچا لیا فرمایا لعنتیا پھر پہ بھونکنا ہے میں نو میرے علم نہیں بچایا میں نو میرے اللہ دے فضل نے بچایا اے جے مخلص اے نالے سانو محبت